السلام علیکم۔ یہ واضح ہے کہ انسان کا سلوک ایک دوسرے کے لیے بڑا حیران کن ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ مال میں جاتے ہیں شاپنگ کے لیے، کسی دکان میں ایک سیلس مین جلدی سے آتا ہے ایک کسٹمر کے لیے اور اسے کہتا ہے سر آپ ادھر آئیں، یہاں پہ بیٹھیں، سر آپ یہ چیز خریدیں، سر یہ بیگ تو بنا ہی آپ کے لیے ہے، باجی یہ کپڑے تو بنے ہی آپ کے لیے ہیں، اور اسے امپورٹنس دینے لگا ہوتا ہے۔ وہیں پہ دوسرا کسٹمر آتا ہے، اس کی طرف کوئی سیلس مین جاتا ہی نہیں ہے، اگنور کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، جو انسان دروازہ کھولنے کے لیے کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ کچھ کسٹمرز کے لیے جلدی سے دروازہ کھولتا ہے اور بولتا ہے ویلکم سر، پلیز سیٹ ہیئر، دس کارنر سیٹ از فار یو، بلا بلا بلا۔ اور وہیں پہ دوسرا انسان آتا ہے، وہی دروازہ کھولنے والا انسان ادھر کھڑا ہوتا ہے، دروازہ نہیں کھولتا، اور وہ انسان خود سے دروازہ کھول کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں جو اہم انسان ہوتے ہیں لوگ انہیں عزت دیتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، انہیں اپنے خوشی اور غمی میں بلاتے ہیں، اور وہ اہم انسان کے ساتھ رہ کے فیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اہم ہے۔ اور یہی ریزن ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اہم دکھ رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی انہیں عزت دیتا ہے، کچھ لوگ اہم نہیں دکھتے، لوگ انہیں اگنور کر دیتے ہیں۔ اہم دکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خود سے مان لیں کہ آپ اہم ہیں۔ جب آپ خود سے مان لیں گے کہ آپ اہم ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل کر کے آپ اہم انسان بن سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں، اہم انسان کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امیر انسان ہیں، آپ کوئی ایکسٹرا آرڈنری انسان ہے، آپ کوئی جینیس انسان ہے۔ نہیں، ایک سادہ زندگی گزارنے والا انسان بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں امپلیمنٹ کر کے اہم انسان بن سکتا ہے۔ اہم انسان بننے کے لیے سب سے بیسک چیز ہے جو میں نے آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ سر آپ مانیں کہ آپ اہم ہیں، لوگ بھی مانیں گے کہ آپ اہم انسان ہیں۔ آپ کا جو پہننا ہوتا ہے، جو دکھنا ہوتا ہے، اس کو اہم بنائیں، اچھے کپڑے پہنیں، مہنگے کپڑے پہنیں۔ لوگ آپ مانیں گے یہ چیز کہ لوگ جو دیکھتے ہیں اس کی بیس پہ دوسرے کے لیے تاثر قائم کرتے ہیں اور اسے عزت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کپڑے خریدنے جاتے ہیں، میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ بہت مہنگے کپڑے خریدیں، آپ 5 لاکھ 10 لاکھ کے کپڑے خرید کے پہنیں، ہرگز نہیں۔ فرض کریں آپ کی جیب میں 5,000 ہیں اور آپ یہ مائنڈ سیٹ بنا کے جا رہے ہیں کہ آپ نے ان 5,000 کی 5 شرٹس خریدنی ہے، تو اس 5,000 کی کوئی ایک اچھی شرٹ خرید کے اسے پہنی ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے، وہ زیادہ عرصہ چلے گی، اس کی کوالٹی اچھی ہوگی، جب آپ اسے پہنیں گے تو آپ اہم انسان دکھیں گے، آپ میں کانفیڈنس بلڈ ہوگا، اور آپ انرجیٹک ہوں گے، انرجائز ہوں گے، اور انرجی کے ساتھ کام کریں گے، لوگ آپ کو عزت دیں گے۔ آپ کا اہم دکھنا اہم بننے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہی ریزن ہے، آپ دیکھیں ملٹری والوں کو دیکھیں، پاکستان آرمی کو دیکھیں، یا دنیا کی کسی بھی آرمی کو دیکھیں، پولیس کو دیکھیں، ڈاکٹرز کو دیکھیں، لائرز کو دیکھیں، ایون سپورٹس مین کو دیکھیں، کرکٹ، فٹ بال، باسکٹ بال، ہر طرح کے سپورٹس میں لوگوں نے اپنا یونیفارم پہنا ہوتا ہے۔ جب وہ یونیفارم پہنتے ہیں تو ان کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، انرجی آتی ہے، اور وہ اس انرجی کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں، اور پھر لوگ بھی انہیں اہم سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے فٹ بال کے گروپس ہوتے ہیں، فٹ بال کی ٹیم میں ایک انسان ایسا لازمی ہوتا ہے جس کے پاس اچھی کٹ ہوتی ہے، پوری اس نے کٹ پہنی ہوتی ہے، شن ہوتے ہیں اس کے پاس، شوز ہوتے ہیں، ہر چیز اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے۔ اسے اچھا کھیلنا نہیں بھی آتا ہے نا، وہ ٹیم کا حصہ لازمی ہوتا ہے، اسے لوگ ٹیم میں لازمی شامل کرتے ہیں، چاہے اسے وہ ایک ایوریج پلیئر ہو، کیونکہ وہ اہم دکھتا ہے، لوگ اسے اہم سمجھتے ہیں۔ آپ جم میں جاتے ہیں، جم کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، آپ اہم دکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی روٹین میں کچھ بھی کریں، اچھا پہنیں، صاف پہنیں، آپ اہم دکھیں گے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا ہوا، لیکن میں جب بھی ان کے بارے میں سنتا ہوں تو میرے جو امیج بنتا ہے وہ کسی اہم انسان کا امیج بنتا ہے۔ جب میں سنتا ہوں کہ میرے دادا صبح تیار ہوتے تھے، کلف والا کپڑے پہنتے تھے، واسکٹ پہن کے ہاتھ میں سٹک ہوتی تھی اور ایک گھوڑی ہوتی تھی، اس پہ گھر سے باہر جاتے تھے، تو جو میرے دماغ میں امیج بنتا ہے نا، وہ کسی اہم انسان کا بنتا ہے۔ اسی طرح آپ جو دکھتے ہیں آپ وہی ہوتے ہیں۔ سو اچھا دکھیں،
لوگ آپ کو اہم سمجھیں گے۔ اس کے بعد آپ جو اپنا کام کرنے لگے ہوئے ہیں نا، اس کو اہم سمجھیں۔ آپ اپنے کام کو اہم سمجھیں گے، آپ اچھا کام کریں گے، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اس کی ایگزامپل بالکل ایسے ہی ہے۔ 3 مزدور ایک بلڈنگ کی کنسٹرکشن میں کام کرنے لگے ہوئے تھے۔ ایک انٹرویو والے نے ان 3 مزدوروں سے انٹرویو لیا۔ پہلے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ اس مزدور نے کہا دیہڑی پہ آیا ہوں، 1000 دیہڑی مل رہی ہے، اینٹیں لگانے لگا ہوں۔ دوسرے مزدور سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ دوسرا مزدور تھوڑا سا غصے میں بولا یار کیسے بے وقوف انسان ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں اینٹیں لگانے لگا ہوں، دیوار بنے گی، بلڈنگ بنے گی۔ وہیں پہ تیسرے مزدور سے جب پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا میں یہ اینٹیں لگا رہا ہوں، اس اینٹوں سے ایک بلڈنگ بنے گی، اس بلڈنگ میں بچوں کو مفت تعلیم ملے گی۔ آپ دیکھیں اس نے اپنے کام کو کتنا اہم سمجھا ہوا تھا۔ اب وہ تینوں مزدور ایک جیسے تھے، تینوں کو 1000 روپے دیہڑی ملنے لگی ہوئی تھی، لیکن وہ جو تیسرا مزدور ہے نا، اس کی بات نے اسے اہم بنایا، اس کی بات نے ہمارے دلوں میں اس کے لیے عزت پیدا کی۔ اسی طرح اپنے کام کو اہم سمجھیں، آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کو سگنل دے گا کہ اس کام کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ آپ اس کام کو بہتر کریں گے، آپ زیادہ ترقی کریں گے، آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے، آپ کی پروموشن جلدی ہوگی، آپ کی زندگی میں جلدی خوشیاں آئیں گی، لوگ آپ کو اہم سمجھیں گے۔ اس کے بعد اپنے لیے پیپ ٹاک تیار کریں، خود کو ہمیشہ یاد کریں، اپنی کچھ کوالٹیز جو ہیں سوچیں کہ آپ کی کوالٹیز کیا ہیں، ان کوالٹیز کو لکھیں اور روزانہ ایک دفعہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اونچا اونچا بولیں بھائی کی یہ کوالٹی ہے، کچھ بھی ہو جائے بھائی یہ کام کر دے گا، ٹینشن نہیں لینی۔ اسی طرح جب آپ کسی کام میں پھنسے ہوئے ہوں تو خود کے ساتھ بات کریں، وہی پیپ ٹاک سائلنٹلی ریپیٹ کریں، بھائی نے ٹینشن نہیں لینی، یہ کام تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، بھائی کی کوالٹی ہے، آرام سے کر دے گا۔ میں جب نیا دبئی میں آیا تھا، میرے لیے دبئی کا انوائرمنٹ بڑا نیا تھا، مشکل تھا، ملٹیپل کنٹریز کے لوگ یہاں پہ کام کرنے لگے ہوئے تھے، ملٹی نیشنل تھے، تو میں بڑا ڈرتا تھا، جھجک تھی میرے اندر لوگوں سے بات کرنے میں، شائع تھا۔ تو جب میں بات کرتا تھا میں کنفیوز ہوتا تھا، ڈرتا تھا، لیکن میں نے اپنے لیے پیپ ٹاک تیار کی ہوئی تھی۔ میں خود سے بولتا تھا ٹینشن نہیں لینی بھائی، جلدی دوست بنا لیتا ہے۔ یہ جو لوگ آج میرے ساتھ بات کرنے لگے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں ڈرنے لگا ہوں، یہی لوگ کل میرے مرید ہوں گے۔ اور وہی بات ہوئی، میں اپنے ساتھ یہ بات ریپیٹ کرتا تھا، دل ہی دل میں اپنے ذہن میں اس چیز کو ریپیٹ کرتا تھا۔ آج وہ سب میرے اچھے دوست ہیں، میرے مرید ہیں۔ سو اپنے لیے پیپ ٹاک تیار کریں اور اسے ریپیٹ کیا کریں، یہ چیزیں آپ کو اہم بنائیں گی۔ آخری چیز، اپنا کوئی رول ماڈل بنائیں اور اس رول ماڈل کی جو ڈیلی روٹین ہے اس کو فالو کریں۔ آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگے ہوئے ہوں تو آپ سوچیں کہ اس ٹائم پہ میرا رول ماڈل کیا کرنے لگا ہوا ہوگا، وہ اس سچویشن کو کیسے ٹیکل کرنے لگا ہوا ہوگا، اگر وہ اس سچویشن میں ہوتا تو اس نے کیا کیا ہوا ہوتا۔ جو آپ کے ذہن میں جواب آتا ہے وہی کریں۔ ہر انسان کا رول ماڈل ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آج میں بھی یہاں پہ بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہا ہوں تو میرے بھی بہت سارے رول ماڈلز ہیں، ٹونی رابن ہے، رابن شرما ہے، قاسم علی شاہ صاحب ہیں، عمیر جالیہ والا ہے۔ اور آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، گوگل کا زمانہ ہے، انفارمیشن فری ہے، آپ فالو کریں اپنے رول ماڈلز کو، ان کی ڈیلی لائف کو، آپ کو ایزیلی جواب مل جائیں گے۔ اگر ابھی کرونا کی سچویشن آئی تھی اور سب پریشان تھے، میں بھی پریشان تھا، لیکن میں اس ٹائم پہ سوچ رہا تھا کہ میرے رول ماڈلز کیا کرنے لگے ہوئے ہیں۔ ٹونی رابن کرونا کی سچویشن کو کیسے ٹیکل کر رہا ہے، رابن شرما کرونا کی سچویشن کو کیسے ٹیکل کرنے لگا ہوا ہے، قاسم علی شاہ صاحب کیا کرونا کی سچویشن میں کرنے لگے ہوئے ہیں، عمیر جالیہ والا کیا کرونا کی سچویشن میں کرنے لگا ہوا ہے، اور میرے پاس جو جواب آنے لگے ہوئے تھے میں نے بھی پھر انہی کاموں کو کرنا شروع کر دیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ یہ چھوٹی چیزیں ہیں، آپ نے اہم بننے کے لیے کچھ بڑا نہیں کرنا، یہ چھوٹے کام کرنے ہیں، اپنی ڈیلی روٹین میں ان کو ایڈ کرنا ہے، آپ اہم بنیں گے، لوگ آپ کو عزت دیں گے، لوگ آپ سے مشورے لیں گے، لوگ آپ کو اپنی غمی خوشی میں بلائیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی اہم ہیں۔ خود اہم بنیں، دوسروں کو اہم فیل کرائیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ یہ چھوٹی چیزیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے اور اہم انسان بنیں گے۔ السلام علیکم۔